مرضی کر رہے ہیں، رب کو پالے ہیں، دن رات عبادت و ریاضت دے اندر گزار کے شریعت مطہرہ کی ظاہری و باطنی علوم حاصل کر کے اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کی تھی، اور اللہ کے بندیاں نو رب نال ملان کی کوشش کی تھی، ساری زندگی سارا صرف کی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ نال مل جان، اللہ دے ہو جان، اللہ دی عبادت اور ریاضت کے اندر اپنا وقت گزارن، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزارن، اللہ رب العزت نے حرام کی تو بچن حلال مقید مخصوص طریقے دے نال استعمال کرن۔ کسے بھی اللہ دے ولی نے لوگاں کو رب کو دور ہونے کا طریقہ نہیں دسیا، بلکہ لوگاں کو رب دے قریب کیتا، رب دے در تے لے کے گئے نے دسیا ہے کہ اے وحدہ لا شریک ہے، اے مالک ہے، اے خالق ہے، ایدی عبادت کرو، ایدی تعریف کرو، ایدی حمد کرو، ایدی ثنا کرو، ایدی کرو ڈرو، پھر تسی کامیاب ہو، پھر تسی دنیا دے بھی اور آخرت دے اندر بھی تو انہوں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ انہا اللہ دے بندیاں دے اندر ایک اللہ دے برگزیدہ بندے حضرت سیدنا ابراہیم ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اپنے آپ کو راہ خدا سے چلان کو پہلے راہ تصوف کے چلان کو پہلے آپ ہاتھ میں وقت نے بادشاہ نے ایک دن آپ تخت پہ بیٹھے، رعایا موجود بادشاہ کا، بادشاہ خود تخت پہ بیٹھا ہے، حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ہے، بادشاہ نے ہاتھ میں وقت نے تخت پہ بیٹھے ہیں، وزراء بھی ہے، عوام بھی ہے، ایک آن والی ہستی آن والا شخص آیا تو سیدھا حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اکھاں دے اندر بڑا جلال ہے، چہرہ مبارک تے بڑی ہیبت ہے، کسے جنہیں جرت نہیں کہ انہوں نے پوچھ سکے کہ تسی کون۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے برگزیدہ بندے بنن تو پہلے ہاتھ میں وقت نے بادشاہ نے آنے لے آئے، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ دسو کی گل ہے، کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس سیراد وچ اس مسافر خانے چ رہنا چاہنا۔ حضرت ابراہیم چونکہ ہاتھ میں وقت نے تخت پہ تشریف فرما لے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ تو انہوں نے پتا کہ بادشاہ کا محل ہے، کہ مسافر خانہ نہیں، اسے بادشاہ ہے، وزراء نہیں، لوگ اپنی پریشانیاں لے کے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے دوستو کہ تو پہلے ایسے کون سی؟ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ میرے تو پہلے میرے والد بادشاہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ اولا کو پہلے، انہوں نے کہا کہ میرے دادا جان سن۔ آپ سوال کر دے گے، حضرت ابراہیم جواب دے دے گے کہ فلاسی فلاسی فلاسی۔ بلاخر آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم انہوں میں مسافر خانہ کیوں نہ کما،
کہ یہ اندر ایک بھی نہیں رکیا، جیڑا آیا ہے وہ چلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا مستقل رہنا کی جگہ نہیں ہے، مسافر خانہ ہے، اتنے جیڑا آتا ہے وہ چلا جانا ہے۔ اے ابراہیم اے محل نہیں، اے مسافر خانہ ہے۔ آپ نے گل فرما کے نا بات چلے گئے، واپس لوٹ کے حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی تو اٹھے، مگر دوڑے، آپ نے پڑھ کے پوچھا کہ تسی ہے کون؟ یہ جڑی گل تسی فرمائی ہے یہ مسافر خانہ ہے، کہ تسی ہے کون؟ آپ نے فرمایا میں خضر ہاں۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالیٰ نے دل پہ چوٹ لگی، آپ اپنے گھوڑے سے سوار ہوئی، محل چو نکل گئے، علاقے چو نکلے، بستی چو نکلے، جنگلہ کی طرف چلے گئے۔ جس طرف بھی جاتے تھے آواز آتی ہے اے ابراہیم ادم، اللہ رب العزت نے تینوں اس واسطے پیدا نہیں کیتا کہ تو دنیا دا مال کٹھا کرے، دنیا دا جاہ جلال کٹھا کرے، دنیا دی عزت اور روب کٹھا کرے۔ اے ابراہیم تینوں اس واسطے رب نے پیدا نہیں کیتا کہ تو مخلوق دے ہوتے حکمرانی کرے۔ اے ابراہیم تینوں اس واسطے پیدا نہیں کیتا کہ تو جاہ جلال اور عزت عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ اے ابراہیم تینوں رب نے اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ تو رب دی عبادت کر، رب دی بندگی کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر۔ تینوں اس واسطے پیدا کیتا ہے، یعنی رب نے مخلوق اس واسطے نہیں پیدا کی کہ عیش و عشرت کرے، رب نے سانو اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ اسی رب دی عبادت کریے، مصطفیٰ کریم کی اطاعت کریے، فرما برداری سے زندگی گزاریے، پھر اسی دنیا تے بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اگر ایسے عیش و عشرت کر کے زندگی گزار کے اگلا مرحلہ بڑا مشکل ہے، قبر دا مرحلہ، محشر دا مرحلہ بڑا مشکل۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے جنہوں رب کائنات نہ لو لالی، توبہ کر لی، پھر آپ فرمانے کہ لوگوں دنیا دی ساری لذت، دنیا دی ساری عزت، دنیا دی ساری عیش و عشرت، دنیا دے سارے جاہ و جلال، دنیا دے سارے مقام، ساری شانہ، ساری شوکتاں ایک پاسے، جیڑا بندہ رب دے حضور توبہ کر کے، رب نہ لو لا کے، جڑ گڑا کے رب دے حضور ایک سجدہ بندہ کر دینا ہے نا، وہ سجدہ اس دنیا دے اندر ساری کائنات نالو، وہ سجدہ ہر چیز نالو افضل اور بہتر ہے، خدا مقابل ہی کوئی نہیں کہ بندہ دنیا نو دل سے کٹ کے رب نہ لو لا لے، رب کائنات نو پا لے، رب دے حضور سجدہ کر لے، پھر بندے دے سامنے دنیا دی کوئی حقیقت نہیں، پھر بندہ جس طرف بھی دیکھنا ہے رب کائنات دی انوار و تجلیات نظر آتی ہیں، رب کائنات دے شاہکار نظر آتے ہیں، بندہ جس طرف بھی دیکھنا ہے جب رب کائنات کا نور نظر آتا ہے، اگر بندہ رب کائنات کا لال ہوئے رب نو اگر بندہ پا لگے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوچھا گیا کہ تسی شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں فقیر ہاں، کیڑی ایسی عورت ہے جڑی میرے فقیر دے نال غریب دے نال زندگی بسر کرے گی؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے شادی کر لی تو سمجھ لو کہ بیڑے کے اندر سوار ہو گیا، اور آگے فرماتے ہیں جن اولاد ہو گئی وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس واسطے کہ اگر انہیں اپنی اولاد کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت نہ کی تھی، اپنی اولاد کو شریعت مطالعہ کے مطابق نہ چلایا،
اپنی اولاد نو احکام خداوندی دے مطابق نہ چلایا، اس بندے نو محشر والے دن حساب دینا پے گا، اس بندے نو دسنا پے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کو کیتی کہ نہیں کیتی، جواب دینا پے گا کہ تیری اولاد نماز نہیں سی پڑھتی تو اولاد کو کیوں نہیں کیا، تیری اولاد حرام کماندی سی تو کیوں منع نہیں کیتا، تیری تو اپنی اولاد نو رزق حلال دے متعلق کیوں نہیں دسیا، یہ والد نو دسنا پے گا۔ مینوں تے تانوں اپنی اولاد دے متعلق جواب دینا پینا ہے کہ اسی اپنی اولاد کی تربیت کس طرح دی کیتی ہے، کیا رب نال ملایا ہے، مصطفیٰ کریم دے در تے لے کے گئے یا اپنی اولاد نو عیش و عشرت کی زندگی عطا کیتی ہے۔ اگر اپنی اولاد نو اسی نماز واسطے اٹھایا ہے، دین مصطفیٰ واسطے اپنی اولاد نو اسی اٹھایا ہے کہ اٹھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتاں تے عمل کرو، مصطفیٰ کریم دے دین نو سمجھو سکھو انہاں تے عمل کرو۔ اگر اسی اپنی اولاد کو قرآن و سنت کے مطابق تربیت دیتی ہے تو اسی کامیاب ہیں، اگر ساری اولاد قرآن و سنت کے مطابق نہیں، شریعت مطہرہ کے تابع نہیں، پھر اسی ناکام ترین باپ ہیں، کامیاب نہیں۔ کامیابی یہ نہیں کہ میں اپنی اولاد کو اچھا کاروبار لے پا لیا، اپنی اولاد کو اچھے کپڑے لے دیا، بینک بیلنس اچھا دے دیا، یہ میری کامیابی ہے نہیں۔ میں مسلمان ہاں، میری کامیابی ہے کہ میری اولاد نماز پڑھنا ادا کرتی ہوگی، میری اولاد رب کو ڈرتی ہوگی، رب کا خوف کھاندی ہوگی، میری اولاد اللہ دے حضور کے کراندی ہوگی، میری اولاد نے دین مصطفیٰ سکھیا ہوگی اور تے عمل کرتی ہوگی، پھر میں کامیاب ترین باپ ہوں، ورنہ میں ناکام ترین باپ ہوں۔ اگر میری اولاد شریعت مطہرہ دی پابند نہیں تو میں ناکام ہوں، مت سمجھا میں کہ میں کامیاب ہوں، میں کامیاب اس ٹائم ہوں کہ جب میں مر جاواں میری اولاد کچھ ٹائم نماز پڑھ کے میرے واسطے دعا کرنا لی ہوگی۔ یہ نہیں کہ میری اولاد صرف جمعے واسطے ہی آتی ہوگی یا عید واسطے ہی آتی ہوگی، میں کامیاب اس ٹائم ہوں کہ میری اولاد میرا جنازہ خود پڑھا سکے، نہ پڑھا سکے کم از کم جنازہ پڑھنا آندہ ہوئے، میں پھر کامیاب باپ ہوں کہ میری اولاد میری میت پئی دی ہوئے تو میری اولاد نو جنازے دیا دعاواں آندیاں ہون، میری اولاد گھر بیٹھی ہوئے لوگ فاتحہ لیان، میری اولاد نو پتہ ہوئے کہ پڑھنا کیے دعا کی کرنی ہے، میں پھر کامیاب باپ ہوں، نہیں کہ میں ناکام ترین باپ ہوں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے کو ایک بندہ آیا 1000 درہم لے کے آپ نو نظر، میں فقیرہ کو نظرانہ نہیں لگنا، حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرما رہے تھے نظرانہ دینا کہنے لگا حضور میں بڑا امیر ہوں، آپ نے فرمایا کہ تیری چاہت نہیں کہ تو 1000 مینوں پاوے تے کئی ہزار تو تیرے تو زیادہ دی تما نہیں رکھنا، تمنا نہیں رکھنا، عرض کی تھی حضور ضرور رکھنا، آپ نے فرمایا پھر تیرے تو زیادہ دی تو تمنا رکھنا تے پھر تو میرے تو بڑا فقیر ہے، سب تو بڑا فقیر تو ہوا، یہ تو خود رکھ لے اپنے کو۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی یہ تعلیم ہے کہ آپ ایک باغ دے اندر ملازمت کر دینے، کام کر دینے، مالک آیا باغ دا آگے کہنے لگا کہ جاؤ جا کے میٹھے میٹھے انار لے کے آؤ۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ نے گئے انار توڑ کے لے آتے، مالک نے جو کھاتے نا تے کھٹے، مالک کہنے لگا کہ بڑا عرصہ ہو گیا تو ان میں باغ دے اندر ایسا کہنا نہیں پتا لگا کہ میٹھے کیڑے نا تے کھٹے کیڑے نا۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے نے کہ اے مالک، اے میرے مالک، تسی مینوں باغ دی حفاظت واسطے رکھے ہے نہ کہ انار کھان واسطے، میں آج تک کوئی دانہ نہیں کھاتا،
کہ مینوں پتہ چلے یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا کھٹا ہے۔ تو اینی گل سنی نا بندے نے تے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدموں چ ڈگ گیا اور عرض کرنے لگا کہ مینوں پتہ چل گیا ہے کہ تسی اللہ دے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم ادم ہو، تسی اللہ دے برگزیدہ بندے ہو۔ حضرت ابراہیم حاکم میں وقت بادشاہ وقت نے آپ نے بادشاہ چھڑ کے فقیری اختیار کی تھی اور آپ فرماتے ہیں کہ میں گھاٹے کا سودا نہیں کیتا، کہ فقیری دے اندر میں رب نے ہر وہ چیز عطا کی تھی کہ جڑی مینوں بادشاہ دے اندر عطا نہیں کی تھی۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی نے کچھ لوگ آئے، آپ کے جاننے والے پتہ سی کہ آپ بڑے آپ میں وقت سن بادشاہ سن، آ کے کہنے لگے اے ابراہیم بادشاہ چھڑ کے فقیری اختیار کی تھی ہے، کی فائدہ ہویا کی پایا؟ آپ اپنی ارزائی سیرے سن، آپ نے سوئی پانی کے اندر سٹی اور فرمایا کہ اے مچھلیوں میں سوئی میری واپس دے دی۔ مچھلیاں 1000 سوئی لے کے سامنے آ گئیاں، آپ نے فرمایا مینوں اے نہیں چاہیے، مینوں میری سوئی چاہیے جیڑی میں سٹی ہے، اور سوئی سامنے آئی۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تسی یہ پوچھ لیو کہ کی پایا ہے جنہوں دی بادشاہت چھڑی ہے، رب نے انسان تے انسان حیوانات نو بھی میرے قدمہ تے لین دا ہے، ہر چیز میرے تابع ہو گئی ہے، میں جنہوں دا رب دا ہو گیا، رب نے ہر چیز میرے تابع کر دی ہے۔ بندہ رب کائنات نال لو لالے بندے دی آخرت بھی بہتر ہے، دنیا بھی بہتر ہے۔ رب دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر اولیاء اعظام دی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔